اس میں ایک فارمولہ ہے صدقہ کا، ایک اصول بتایا ہے قرآن عظیم میں عام مطلب خاص طور سے، اور وہ اصول ہے اسلامک اکنومی ہم لوگوں کو جو پڑھائی گئی اس میں باقاعدہ اس چیز کو نوٹ کروایا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، دفن کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اصول اور یہ ضابطہ دیا ہے قرآن عظیم نے مسلمانوں کو اپنی معیشت سدھارنے کا۔ کیسے اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے؟ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صدقات کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور یاد رہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیفیت میں ہم نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں صدقات کو لیتا ہے اور اس کو ایسے بڑھاتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے، ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے، اور ایک دوسری روایت میں گھوڑے کا ذکر ہے کہ گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتے ہو، کہ دیکھتے دیکھتے کڑیل بیل بن جاتا ہے یا کڑیل گھوڑا بن جاتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو ایسے بڑھاتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے حتی تکون مثل الجبل، کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتے ہیں، اور جیسے تم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو گے اللہ رب العالمین آپ کے ہینڈ اوور کر دے گا، یہ تمہارا وہ صدقہ تھا جو تو نے دیا تھا، یہ تمہارے حوالے۔ 1 روپیہ اللہ رب العالمین اس کو کیلکولیشن میں کیسے سمجھیں گے، اس کا بھی فارمولہ اسلام نے دیا۔ کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو صدقے سے زیادہ قیمتی ہو اور فائدے مند ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جو زمین میں کسان ڈالتا ہے، اور وہ 7 بالیاں بن کر کے باہر آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700۔ آپ نے 1 روپیہ دیا اور ابھی اس کے ہاتھ میں پڑا کہ 700 نیکیاں آپ کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی۔ کون سا ایسا بزنس ہے کہ 1 روپیہ دے کر کے وہ 700 فوری طور پہ مل جائے؟ آپ کو نہیں ملنے والا۔ یہ تو آپ کہیں گے کہ آپ آسمان کی بات کر رہے ہو، زمین کی بھی بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ اتنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف من یشاء، اگر آپ کی نیت خالص ہے، خالص سے خالص ہے، تو اللہ رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے صحابہ کرام کے صدقات کو بڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں مت بکو، واللہ اگر انہوں نے 1 مد خرچ کیا ہے اور بعد کے لوگ آ کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، تو احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے گئے سونے کی وہ ویلو اور وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میرے صحابہ کے 1 مٹھی یا 1 مد کے برابر کا ثواب ہے۔ تو واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اچھا اب اسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیجئے، صحابہ کرام نے خرچ کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں دیا کہ نہیں دیا؟ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، معیشت پورے عرب کی بالکل تباہ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات میں سب سے آگے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات میں سب سے آگے تھے، اور وہ محض مکے سے جب آئے تھے تو جیب میں کچھ کوڑیاں، کچھ درہم موجود تھے، اور پھر 10 سال پورے ہوتے ہوتے ٹاپ 10 میں پہنچ گئے وہ لوگ۔ صحابہ کرام جو مدینے میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، اپنی موت تک وہ آدھی دنیا کے مالک بن چکے تھے۔ دنیاوی فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدھا سا اصول ایک بتا دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔
صدقات، تو صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ کا سب سے زیادہ فائدہ یا سب سے بڑے مستحق کون ہیں؟ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں اس کو بتایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی پاک یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ بولو قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو دے دو، بھیج دو اللہ کے پاس، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دے دو۔ تو جو اضافہ ہو وہ اچھا، عام کسی کو آپ نے دیا جو اضافہ ہے، کسی ضرورت مند کو یا کوئی غیر ہے اس کو دے دیا آپ نے، وہ کم فائدہ مند ہے۔ ایک فائدہ اور ہے، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سجھایا۔ پہلا کیا تھا؟ شکریہ۔ دوسرا کون سا طریقہ؟ استغفار۔ تیسرا طریقہ تقوی۔ چوتھا طریقہ صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سجھایا، فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، فلیصل رحمہ۔ جس شخص کی یہ خواہش ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، مالدار بن جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داریاں جوڑے، رشتہ داریاں جوڑے۔ اب پچھلے والے اصول کو اس اصول سے جب جوڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت زبردست فائدہ ہمیں ملتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ دو اصول کو ایک ساتھ کمبائن کر کے ہم نے اس پہ پریکٹس کیا یا اس پہ عمل کیا تو ہمارا فائدہ بھی ڈبل ہو گیا۔ صدقہ عام صدقہ، کسی غیر کو آپ نے دیا اس کا ایک ثواب ملے گا، لیکن وہی صدقہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ثواب ڈبل ہے۔ ڈبل کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مولوی آدمی، فقہائے صحابہ میں سے عالم صحابی تھے، اور کوفہ اور بصرہ کو انہوں نے علم کا مرکز بنایا تھا، تو وہ ان کے پاس مال بہت کم ہوتا تھا، اور ان کی جو بیوی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت مالدار تھی۔ تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ عبداللہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اور میرے پاس کافی مال ہوتا ہے، اس کا میں زکوٰۃ نکالتی ہوں اور کسی غیر کو دے دیتی ہوں، کیا یہ زکوٰۃ میں عبداللہ کو دے سکتی ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو کنفرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، اور انہیں شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے دے سکتی ہے، اگر دے تو یہ شرمندگی والی بات ہے۔ تو جا کر کے وہ پوچھتی ہیں انس بن مالک، یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہاں موجود تھے، تو کہتی ہیں کہ انس ذرا پوچھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور دیکھو میرا نام مت بولنا، میرا نام مت بتانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کس کا سوال ہے، تو وہ تھوڑا جھجکے، تو جھجک کے کہا زینب، کہا یوں زینب، کون زینب؟ اب وہاں کنفرم کرنا پڑا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ ہاں دے سکتی ہے، اور ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ تو عام صدقہ آپ جو اور دوسری جگہ کرتے، اپنے رشتہ داریوں میں دیکھیے دور دور تک کہ کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کون کیسا ہے، اس کو دے دیجئے، ڈبل فائدہ۔ آدمی اور بنیا ہے، نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم کسی اور کو دیں، یہ آخری 20-22 پوائنٹس ہیں، وہ سب کو کور کرنا مشکل ہے اس موقع پہ، بس یہ آخری نقطہ میں آپ کو بتا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بہت زیادہ بنیا آدمی، وہ سوچ رہا ہے میں غیر کو نہیں دیتا، اپنی فیملی پہ خرچ کروں گا، تو فیملی پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس وافر پیسے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو کہا دوسری شادی کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، اطلب الغنا بالنکاح،
نکاح کے ذریعے مال طلب کرو، نکاح کے ذریعے مال طلب کرو۔ اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ذمہ داروں، مسلمانوں کے لیڈروں، اپنے درمیان کے جو نوجوان بچے، بچیاں، غلام، بادیاں، بیوائیں، جتنے سب کی شادی کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، قلاش ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دلیل میں نے دی، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل پہ مطمئن نہیں ہیں تو اللہ کی بات پہ تو مطمئن ہونا چاہیے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو شادیاں کر لو، جو فیملی ہو جائے گی تو اس پہ خرچ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو مال کے ذریعے اگر مال آپ بڑھانا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، تو پہلا فارمولہ اسلام نے جو آپ کو دیا ہے وہ شکر گزاری کا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ دوسرا فارمولہ، ہر حال میں اللہ کا استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، تیسرا فارمولہ جو اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے سجھایا ہے وہ ہے تقوی کا۔ تقوی کا اہتمام کیجیے، نہیں جینا ہمیں دنیا کے لیے، اللہ کے لیے جینا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک پل بھی کسی غیر کے لیے میں نہیں گزاروں گا، بیوی بچوں کے لیے گزاروں نو، اللہ کے لیے گزاروں گا۔ میری موت اتنی آسانی سے آ جائے غیر کے لیے، فانی چیزوں کے لیے نہیں، میں مروں گا تو اللہ کے حکم میں مروں گا، اللہ کے لیے مروں گا، یہ عزم کر لیجئے، یہی تقویٰ ہے۔ چوتھی چیز آپ جو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے صدقہ، اور پانچویں چیز جو ہے وہ رشتہ داری جوڑنا۔ مستقل یہ موضوع ہے، الگ الگ اس پہ بات ہو سکتی ہے، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ چھٹی چیز جو میں آپ تک پہنچا سکا ہوں وہ ہے شادیوں کو فروغ دینا۔ انکحوا الایام منکم، اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجئے گا، اس میں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بس میسج اس آیت کا یہی ہے کہ کسی کو بغیر شادی کے مت رہنے دو۔ اور بچیاں کتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ آج مسلم نوجوان کم پڑھ رہے ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کسی کو بغیر شادی کے مت چھوڑو، غریب ہے اللہ مالدار کرے گا، تو مال حاصل کرنے کا طریقہ ہے ایک شادی۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، اسلام پہ ثابت قدم رکھے اور توحید پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔